بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضوان، ہومیوپیتھ اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج ہم آئی بی ایس کے ٹریٹمنٹ کے متعلق بات کریں گے، یعنی ایسا مرض جس میں مریض کو کوئی بھی بات سن کر، کوئی پریشانی والی خبر سن کر فوراً واش روم بھاگنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا کم یا زیادہ کھا لیا، واش روم مریض بھاگتا ہے، یا اس کے پخانے میں جب بھی وہ شکوہ کرتا ہے کہ بار بار خون کبھی آ جاتا ہے یا کبھی جھاگ آ جاتی ہے یا تھوڑا سا میں کھا لوں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تو یہ آئی بی ایس کا مرض ہے۔ اس مریض کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی جس محفل میں بیٹھا ہو بیچارہ اپنا ہی رونا روتا رہے گا، ہائے میرا پیٹ، ہائے میرا پیٹ۔ گاڑی میں بیٹھا ہو، کسی شادی میں، خوشی میں، غمی میں، جہاں بھی بیٹھا ہو، یہ مریض اپنے پیٹ کا رونا روتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کسی کو یہ مسئلہ ہے یا آپ خود اس مسئلے کا شکار ہیں، تو اس مسئلے سے جان چھڑانے کا میں آپ کو طریقہ سمجھاؤں۔ سب سے پہلے آپ نے اس مرض سے کوئی خوف نہیں لینا۔ اس مرض کا خوف آپ ذہن سے اتاریں گے، آدھا یہ مرض خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی اور چیز سے ڈر ہے، کسی معاملے کا، اس ڈر یا خوف کو مینج کیجئے، یہ مرض پھر بھی بھاگ جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کاروباری گھریلو پریشانی ہے، آپ آہستہ آہستہ کسی سے مشورہ کیجئے، اس پریشانی سے جان چھڑائیے، آپ کا آئی بی ایس کا یہ ایشو پھر بھی بھاگ جائے گا۔ پراپر پانی پئیں، بہت زیادہ پانی نہیں پینا اور کم بھی نہیں پینا۔ کچھ مریض چائے پیتے ہیں دن میں 4-5 دفعہ اور کہتے ہیں کہ ہم تو واٹر انٹیک کر رہے ہیں، یعنی ہم چائے میں بھی تو پانی ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ہائیڈریشن سے مراد سادہ پانی پینا ہے، یعنی اس میں یہ چائے شامل نہیں ہوگی۔ مناسب فروٹس کھائیں، وقتی طور پر ایسے پھل جو آپ کو پرابلم کرتے ہیں، جس سے آپ کو وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، ان پھلوں سے آپ جان چھڑائیں اور ایسے فروٹ پہلے آپ اپنی خوراک میں شامل کریں جس کی وجہ سے آپ کو آئی بی ایس یعنی معدہ کے بار بار واش روم جانا یا قبض کا شکار ہو جانا، وقتی طور پر اس کے مطابق اپنے پھل خود چوز کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دہی کا استعمال کریں۔ دہی میں ایسے حفاظتی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کی انتڑیوں میں اگر سوزش ہو، انتڑیوں کی موومنٹ تیز ہو یا اندر کو ورم ہو، یہ انتڑیوں کی اندرونی ہیلتھ کو سٹرونگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کا جو ہے مرض اس سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اپنی نیند کو بہتر کریں۔ اگر آپ اپنی نیند کو بہتر کریں گے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نیند کے دوران ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی انفلیمیشنز ہوتی ہیں، جسم ان کو ریپیئر کرتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان سکون کی نیند سوئے۔ سکون کی نیند جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک کی ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست کیا کرتے ہیں، جی ہم 12 بجے رات کو سوتے ہیں، ہم فجر کے ٹائم سوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کی ارننگ کا سورس رات کو جا کے، جیسے نائٹ واچ مین یا فری لانسنگ والے، ان کی ہے مجبوری۔ ہماری جدید زندگی میں فیشنیبل لوگ یا ہماری جدت کے چکر میں بھی بہت سے لوگ 3-4 بجے رات کو سوتے ہیں اور صبح کو 9-10 بجے اٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ نیند آپ کی نہ تو ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے، اگر آپ آئی بی ایس کا شکار ہیں تو پھر تو یہ نیند بہت ہی آپ کے لیے تکلیف دہ ہے یا آپ کے مرض کو بڑھائے گی۔ اگر آپ اپنی سٹریس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں یا اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو عشاء سے لے کر فجر تک، صبح تک سوئیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، پوری کی پوری نیچر آپ کی سپورٹ میں ہوتی ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، آسمان پر سکون ہوتا ہے، زمین پر سکون ہوتا ہے، اور ساری نیچر ایئر آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ کے جسم کا ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس بیماری کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں جہاں بھی کوئی مسل ریپیئرنگ ہوگی وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ چوتھا، اس کے علاوہ ایک اور جو ہے ہمارا احتیاطی ہے، ہم واک کریں۔ واک سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں سیروٹونن پیدا ہوتا ہے۔ سیروٹونن پریشانی کو کام کرتا ہے، جسم میں حساسیت کو لے کے آتا ہے، اور اسی سیروٹونن کیمیکل نے رات کو بدلنا ہوتا ہے میلاٹونن میں، جو ہمیں پرسکون نیند لے کے آتا ہے۔ ہم دن کو کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں سیروٹونن پیدا نہیں ہوتا، اور اسی نے تو رات کو نیند والے میں یا سکون والے کیمیکل میں بدلتا میلاٹونن میں۔ جب سیروٹونن نہیں آیا، رات کو لیٹتے وقت ہمارے جسم میں میلاٹونن کی مقدار کم ہوگی۔ اس کے ساتھ
جو رات کو لوگ لیٹ کر کے اچھا ابھی ہم تھوڑا سا موبائل دیکھ لیں، مسلسل موبائل دیکھتے ہیں، اس موبائل کی وجہ سے بھی اس کیمیکل میں کمی ہوتی ہے، یلو لائٹ کی وجہ سے۔ جب اس کیمیکل میں کمی ہوگی تو انسان کو صحیح نیند نہیں آئے گی، جب صحیح نیند نہیں آئے گی تو جو معدے کے مسائل آپ کے بڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ اپنے انزائٹی، ڈپریشن، کیونکہ آئی بی ایس کے مرض کا تعلق ہی خوف، بے چینی اور انزائٹی سے ہے، اور ہم خود ایسے پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے جو ہماری نارمل انزائٹی ہے، نارمل ڈپریشن ہے، نارمل خوف ہے، ہمارے ان کمزور اقدامات کی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے اور ہم اس مرض کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے اینڈ میں اگر آپ سے یہ معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے، آپ اپنی نیند کو، سکون کو، دنیاوی معاملات کو، خوف کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے سی بی ٹی کی جاتی ہے۔ آپ اپنے کسی قریبی سائیکالوجسٹ سے مشورہ کیجئے یا ہمارے ساتھ مشورہ کیجئے، ہم آپ پر سی بی ٹی کی مختلف ٹیکنیکس آزمائیں گے، جس سے آپ اپنے لائف سٹائل کو بھی مینج کریں گے، اور جو کچھ غلطیاں آپ سے ہو رہی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم ان کے متعلق بھی آپ کو مشورے دیں گے اور ٹیکنیکس بتائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے روٹین کی لائف وہ بھی نارمل ہو جائے گی، اور آپ مستقل طور پر آئی بی ایس کے مرض سے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ آپ کو صحت دے۔